آج ہم ایک ایسی شخصیت سے ملنے آئے ہیں جو کہنے کو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیمار نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں خدا نے اسے ایسی تعداد صلاحیتوں سے نوازا ہے کہ جن کو شمار کیا جائے تو شاید شمار میں بھی نہ آ سکیں۔ ایشیا کے کم عمر ترین کمنٹیٹر کہیں، ایشیا کا کم عمر ترین کرکٹ ایکسپرٹ کہیں، کیا کہیں ہمیں تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ السلام علیکم عمر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ، آپ سنائیں۔ میں بھی ٹھیک ہوں عمر۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں آپ یہ سارے کام کر کیسے لیتے ہیں؟ بس اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہوئی ہے اور کر لیتے ہیں۔ جب پی ایس ایل کا پہلا آڈیشن سٹارٹ ہوا تھا تو آئی تھنک جب مجھے کرکٹ کا بھی نہیں پتا تھا کہ کرکٹ ہوتی کیا ہے، کھیلتے کس طرح ہے، وہ دیکھا۔ پھر جو 2017 میں چیمپئنز ٹرافی ہوئی تھی، پاکستان نے ون کی، انڈیا کو میچ ہرایا، اس سے کافی زیادہ کانفیڈنس آیا اور میں نے کہا کہ میں کرکٹ ایکسپرٹ اور کمنٹیٹر بن جاؤں۔ میرا یوٹیوب چینل بھی چل رہا ہے اور پیرنٹس کافی سپورٹ کرتے ہیں، پیرنٹس کافی موٹیویٹ کرتے ہیں، فرینڈس بھی کافی موٹیویٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے حوصلہ اور بڑھا اور میں اس مقام تک پہنچا ہوں۔ جی تو عمر ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے ہاتھ میں ایک عدد بیٹ پکڑ رکھا ہے، آخر اس بیٹ کی کیا خصوصیات ہے؟ بہت سارے اس پہ سائنس بھی نظر آ رہے ہیں، اس بیٹ کی کیا کہانی ہے؟ ہمیں ذرا تفصیل سے بتائیں گے آپ؟ جی بالکل، یہ میری بہت اچھی میموری ہے۔ میں پی ایس ایل 5 میں کیا تھا، پاکستان ٹیم کے بھی پلیئرس کے ساتھ ملا تھا، انٹرنیشنل پلیئرس بھی تھے، ان سے بھی ملا تھا۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کی ٹیم نے مجھے انوائٹ کیا تھا، تو یہ بیٹ میں نے ان سب پلیئر سے سگنیچرز کروائے۔ اس میں بابر بھائی کا بھی سگنیچر ہے، اماد بھائی کا بھی سگنیچر ہے اور محمد عامر کا بھی سگنیچر ہے، حارث روف کا بھی سگنیچر ہے، اور اس کے بعد پھر جو چیمپئن بولٹن ہے ویسٹ انڈیز کے وکٹ کیپر بیٹسمین، ان کا بھی سگنیچر ہے، کیمن ڈیل پور کا بھی سگنیچر ہے، بابر اعظم کا بھی سگنیچر ہے، اور یہاں پہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی ہیڈ کوچ مصباح الحق کا بھی سگنیچر ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ تو کافی پاپولر ہو چکے ہیں، لوگ آپ کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں اس حوالے سے۔ جی بالکل، سب بہت کافی سپورٹ کرتے ہیں، سب لوگ کافی موٹیویٹ کرتے ہیں، خوشی ہوتی ہے اور کانفیڈنس مزید بڑھتا ہے۔ اور یہ میرے کافی اچھی چیز ہے کہ میری خواہش تھی، میرا ایم تھا کہ میں کرکٹر سے ملوں۔ جب میں کرکٹ دیکھتا تھا سب پلیئرس کو، انٹرنیشنل پلیئرس کو، وہ بھی کافی خوشی ہوئے تھے جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں مجھے دیکھ کے۔ پھر وہاں پہ جو تھے ان کے اسٹاف کے جو لوگ تھے پی ایس ایل 6 کے، پی ایس ایل 5 کے، وہ بھی کافی خوش ہوئے تھے کہ بیٹا آپ تو کافی خوش قسمت ہیں جو آپ کو اتنے انٹرنیشنل پلیئرز نے اتنے سگنیچر دے دیے۔ عمر ہمیں یہ بتائیں، آپ کو پتا ہے کہ بڑا عرصہ پاکستان میں کرکٹ بند رہی، لیکن بعد میں الحمدللہ انٹرنیشنل کرکٹ جو ہے وہ بحال ہوئی اور پھر پی ایس ایل کا آغاز ہوا۔ شروع میں آپ کو پتا ہے کہ پی ایس ایل بھی دبئی میں ہوتی رہی۔ تو بطور پاکستانی کرکٹ فین اور ایکسپرٹ ہمیں بتائیں کہ آخر اس بات پہ آپ کتنا خوش ہیں کہ ظاہر ہے پاکستان میں کرکٹ انٹرنیشنل کرکٹ دوبارہ آئی ہے، تو اس بارے میں اپنے جذبات کا اظہار ہمارے ساتھ ضرور کریں۔ جی جب پہلے پی ایس ایل ہوتا تھا تو پہلے دبئی، شارجہ میں، ابو دھابی میں میچز کھیلے جاتے تھے، تو خواہش تھی ہماری جو ہم میچ دیکھتے تھے کہ یار پاکستان میں بھی میچ ہوں، پاکستان میں آئے انٹرنیشنل پلیئرز، اور پھر آہستہ آہستہ زمبابوے کی ٹیم آئی، اس کے بعد پھر ساؤتھ افریقن کرکٹ ٹیم آئی، ورلڈ 11 کی ٹیم آئی۔ اس سے پھر کافی زیادہ آسانی ہوئی پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے بھی، پاکستان کے لیے بھی، اور کرکٹ کے دروازے کھلنے لگے۔ پھر سری لنکن کرکٹ ٹیم بھی آئی، پھر پی ایس ایل کا میچ بھی ہوا، فائنل ہوا، کراچی میں ہوا، پھر لاہور میں ہوا، کوئٹہ، زلمی کا، کافی مزہ آیا۔ پھر ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے کہ پاکستان میں کرکٹ ایک بار پھر سے بحال ہوگی، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے، انشاءاللہ بڑے ایونٹ بھی پاکستان میں ہونے لگ جائیں گے۔ عمر آپ خود بتا بھی رہے ہیں اور ظاہر ہے ہم نے بھی انٹرو میں بتایا کہ آپ بہت اچھی کمنٹری کرتے ہیں، تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کے پاس آئیں اور آپ کی کمنٹری نہ سنیں؟ تو ہمارے ناظرین کے لیے اور سب کے لیے ذرا تھوڑی سی کمنٹری کر کے بتائیں تاکہ انہیں بھی حوصلہ ہو، کیونکہ پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے یہ خیال ہی نہیں کیا جاتا، لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف چھکا مارنا ہی جو ہے وہ بہت بڑی سکل ہوتی ہے۔ تو تھوڑی سی ہمارے ناظرین کو ذرا کمنٹری کر کے بتائیں۔ Wow, what a shot, Babar Azam! Wow, what a knock! Amazing innings, T20 career, first century Babar Azam against South Africa. Amazing! Has got up in the air, as he connected, has gone for six. Wow, what a shot! Mohammad Rizwan is your beauty. Wow, what a great start, Mohammad Rizwan. Dealing in boundaries, not happy. Rabada and happy is Mohammad Rizwan. What a player! اور آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارے جو موجودہ وزیر اعظم ہیں وہ بھی ہماری پاکستان کرکٹ کا بہت بڑا نام رہے ہیں، پاکستانی کرکٹ کے ظاہر کرکٹ ٹیم کے وہ کپتان بھی رہے، اور پاکستان میں جو واحد ورلڈ کپ ہے وہ لانے والی ٹیم کا وہ کپتان تھے۔ تو ان سے کوئی خاص جو ہے نا امیدیں ہوتی ہیں ہر شخص کی، تو اس حوالے سے ہمیں بتائیں کہ آپ کی بھی کوئی وش ہے، کوئی امید ہے کہ ہمارے کرکٹ کو بہتر کرنے کے حوالے سے انہیں کیا سٹیپس اٹھانے چاہیے، اس بارے میں ہمیں ضرور بتائیے۔
जी बिल्कुल, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 1992 का वर्ल्ड कप जितवाया 1992 का, तो वो भी काफ़ी स्टार हैं, हम अपने दौर में काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेलते थे। बस उनसे ये रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है इसको और बेहतर करें, प्लेयर्स परफॉर्म अच्छा करके दिखाएं, प्लेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज दी जाएँ, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए करें, जितनी भी खिदमत कर सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए करें, ताकि पाकिस्तान क्रिकेट जब अच्छा खेल के दिखाएगी पाकिस्तान की टीम, तो पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। और आगे जिस तरह ICC T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है उसके लिए भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कोई एडवाइस दें, क्योंकि वो उनको एक्सपीरियंस है कप्तानी का भी, तो पाकिस्तान की टीम के लिए बस कुछ ना कुछ करें ताकि पाकिस्तान की टीम को फ़ायदा मिले। उमर, ज़ाहिर है हमने शुरू में ये भी बताया कि आप एक पुरस्रार बीमारी में मुब्तला हैं, जो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे भी बाज़ औक़ात होती है। तो उसके साथ इस क्रिकेट के जुनून को आप कैसे जारी रख रहे हैं? क्या मुश्किलात पेश आई अब तक आपको? और ज़ाहिर है रोज़ की बुनियाद पे आपसे कुछ ना कुछ इस तरह के मामलात होते रहे होंगे, तो उस बारे में भी हमें ज़रूर बताइए। जी बिल्कुल, मेरी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम्स आती हैं, और प्रॉब्लम उसमें यही आती है कि मुझे बीमारी ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, जिसमें जो बोन्स होती हैं काफ़ी वीक होती हैं, शीशे की तरह हो जाती हैं। बाकी बच्चे तो चल फिर लेते हैं, लेकिन मैं चल नहीं सकता, खुद पापा का हाथ पकड़ के चलता हूँ या पापा भी चलाते हैं, वैसे चल नहीं सकता। और क्रिकेट का शौक है, क्रिकेट देखता था, बढ़ता गया शौक, बढ़ता गया। उसके बाद मैंने अपना चैनल बनाया, और बीमारी तो बिल्कुल, जब कुछ फ्रैक्चर होते हैं तो मुझे बहुत पेन भी होती है, लेकिन अल्लाह ताला मुझे हिम्मत भी देता है। ब्रेव बॉय, मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने अगर मेरे से कुछ लिया तो उससे बढ़कर मुझे दिया भी, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी हैप्पी। और आपके वालिद साहब बता रहे थे कि आप नात भी बहुत अच्छी पढ़ लेते हैं, तो हमारे नाजरीन को रमज़ान मुबारक के महीने में अपनी खूबसूरत आवाज़ में दो शेर सुना दें। जी बिल्कुल, बड़ा मुबारक महीना है, बड़ा अच्छा महीना है, और मुझे काफ़ी नात खाने का शौक है। मैं आपको नात भी सुना देता हूँ। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। अगर आप क्रिकेट के फ़ैन, एक्सपर्ट, इसके साथ साथ एक बेहतरीन कमेंटेटर, और इतनी छोटी सी उम्र में ये सारे काम करने की वजह से हमारे बहुत सारे पाकिस्तानियों के लिए एक भरपूर जो है हिम्मत की और हौसले की दास्तान है, जो छोटी छोटी बातों पे अपना जो है ना वो हिम्मत हार बैठते हैं, हौसला हार बैठते हैं। इवन पाकिस्तान मैच हार जाए तो हमारे लोग जो हैं वो दिल छोड़ जाते हैं। तो इन सारे पाकिस्तानियों के लिए जो रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में जो है ना दिल हार बैठे हैं, उनके लिए खूबसूरत सा पैगाम दे दें ताकि उन्हें हौसला मिले कि अभी दुनिया ख़त्म नहीं हुई। जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक, काफ़ी मुबारक महीना, अल्लाह ताला इसमें रहमतें बाँटते हैं, और आप सब अपने लिए दुआ करें। और जो भी ये समझते हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते, हम ये डिसेबल हैं, तो वो ये अपने माइंड में ना रखें। अगर आपको लगता है आप अंदर कोई टैलेंट है, हर बंदे के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है, अल्लाह ताला ने टैलेंट डाला होता है, अपना टैलेंट देखें, उसको तलाश करें, उसको पॉलिश करें, और आप फिर अपना पैशन दिखाएं दुनिया को। और जहाँ तक क्रिकेट की बात है, क्रिकेट में तो हार जीत चलती रहती है, उससे इतना सैड होने की जरूरत नहीं है। कभी पाकिस्तान की टीम हमें हार्ट अटैक भी करवाती है, कभी पाकिस्तान की टीम हमें हैप्पी भी करती है, तो ये तो क्रिकेट में चलता रहता है। बाकी मैं ये कहूँगा कि सब जितने भी बच्चों के पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को सपोर्ट करें, उनको मोटिवेट करें, जिनको लगता है कि हमारे बच्चे के अंदर टैलेंट है उसको सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करें, फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, ताकि वो पाकिस्तान का और पेरेंट्स का नाम रोशन करके दिखा सके। नाजरीन, हमारे साथ उमर एजाज के जो वालिद हैं एजाज साहब, वो भी मौजूद हैं। आए उनसे भी थोड़ी सी बात करते हैं और सवाल करते हैं कि आखिर अगर कोई ऐसा मसला हो जाता है तो वो ऐसे पेरेंट्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो अपने बच्चों को किस तरह लेके चलें ताकि उनके बच्चे भी पाकिस्तान के लिए एक बेहतरीन मुस्तकबिल, जो जिसे आप कह सकते हैं, उसमें अपना अपना किरदार अदा कर सकें। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं यही कहूँगा कि जिन पेरेंट्स के इस तरह के स्पेशल चाइल्ड होते हैं
وہ ان سے پریشان نہ ہو. یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا انسان برداشت کر سکتا ہے. تو میری طرف سے یہ پیغام ہے ان سب کے لیے جن کے اس طرح کے اسپیشل بچے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں سے اس طرح دوسرے بچوں سے زیادہ ان بچوں کا خیال رکھیں, ان کی اچھے طریقے سے پرورش کریں, اور کبھی بھی دل میں یہ نہ لائیں کہ یہ میرے ساتھ یہ ایسا کیوں ہوا ہے. یہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کریں, اور یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کی رضا ہے اس میں. اور یہ بھی کہ اس طرح کے جو بچے ہوتے ہیں وہ دوسرے نارمل بچوں سے اللہ تعالیٰ نے اگر ان کے اندر تھوڑی سی کوئی ویکنس ڈالی ہے تو اس سے کافی گنا زیادہ ایکسٹرا پاور بھی ڈالی ہوتی ہے. تو ان کو جتنا آپ ان کے اوپر دھیان دیں گے, ان کی اچھے طریقے سے پرورش کریں گے, ان کو پالش کریں گے, تو بچے دوسرے بچوں کی نسبت یہ اس طرح کے بچے زیادہ ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں اور زیادہ اچھے ہوتے ہیں. جی تو ہم امید کرتے ہیں انفارمیٹک کے ناظرین کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو انتہائی پسند آئی ہوگی. ہمارے اس ننھے ٹیلنٹ کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے, اپنے زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے, اور ایسی مزیدار ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے.